جسے زمانہ الحمدللہ خطیب اہل سنت شیر پورانچل حضرت علامہ مولانا امان اللہ صاحب قبلہ قادری برکاتی کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اس خطیب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر بنا رسالت کے انداز میں کر لیں، اس لیے کہ بڑی دیر سے آپ نعتیہ شاعری سماعت کر رہے ہیں نا، لگ بھگ ایک شباب پروگرام شروع ہوا، 1 گھنٹے تک آپ نعتیہ شاعری سماعت کیے ہیں اور نعتیہ شاعری سنیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ حمد خدا کے بعد ہو بدرود و جات کی بات، جی بے شک حمد خدا کے بعد ہو ارے یار بدرود و جات کی بات، یعنی جناب مالک ارض و سما کی بات، اور آدم صفی ہو نوح خلیل مسیح، اعلیٰ ہے ہر نبی سے حبیب خدا کی بات، اعلیٰ ہے ہر نبی سے حبیب خدا کی بات، اور کیا ہوتی ہے دیوانگی چل جائے گا پتا، بے شک کیا ہوتی ہے دیوانگی چل جائے گا پتا، ارے پوچھو ذرا بلال سے عشق وفا کی بات، سبحان اللہ بلال سے عشق وفا کی بات، کیا ہوتی ہے دیوانگی چل جائے گا پتا، پوچھو ذرا بلال سے عشق وفا کی بات۔ حضرات آئیں بلا تاخیر سے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے گونج میں کر لے اور جھوم کر کے نعرہ لگا لے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسے کام نہیں چلے گا نا، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے موصوف کا استقبال کر لے، ابھی شروع ہو رہا ہے جلسہ، میں دیکھ رہا ہوں یا چاہتا ہوں کہاں تک آپ بیدار ہیں، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں، موصوف کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلط اعلیٰ حضرت، جلسے دستار بندی، پیغام رضا کانفرنس، حضرت مولانا امان اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امان اللہ صاحب قبلہ برداتی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ منبر شریف تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، دور دراز پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بواز بلند درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک سیدنا شفیعنا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات منبر نور پہ نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحق صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، بہت گرامی حضرت حافظ قاری امین الدین صاحب قبلہ مدظل العالی اور حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام شورائے اسلام منبر نور پہ جلوہ افروز ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ راستے پہ کھڑے ہیں آپ حضرات آ کے جلسے میں جگہ لے لیں، اس لیے کہ یہ جلسہ آپ کا ہے، عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دور دراز سے آنے والے ہمارے اور آپ کے عظیم مہمان جو آپ کے پیارے محبت میں تشریف لا چکے ہیں، ان کا استقبال ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا، بہت سارے لوگ جو مدرسے کے صحن میں تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں تو آپ حضرات آ کر کے جلسے میں جگہ لے لیں۔ کافی جگہیں خالی ہیں، رات کے تقریباً 9:30 بج رہے ہیں اور جلسے کو 12 سے 1 بجے تک سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا آپ حضرات اگر ماحول نہیں بنائیں گے، تاخیر ادھر ہوگی تو ادھر چل کر کے دقت ہو جائے گی۔ اس کا خیال کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جتنا جلد ہو سکے آ کر کے محفل میں جگہ لے لیں۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام پیغام رضا کانفرنس و جلسہ دستار بندی، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، میرے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ میں نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ بے شک حق ہے، حق۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ حضرات، ایمان اور عمل صالح آج ہمارے علماء کرام گاؤں گاؤں گلی گلی گھوم کر کے ایک تحریک کی شکل میں پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے اسلامی بھائیوں، اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آپ عمل کے میدان میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، عمل کی دنیا میں آپ اس قدر بھٹک چکے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا دار بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایمان والا دنیا دار نہیں بلکہ وہ دیندار ہوتا ہے۔ آپ کو دیندار ہونا چاہیے، لیکن عمل کی دنیا میں آپ بالکل بہکے ہوئے ہیں۔ آئیے میں کچھ پیغام عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ
اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. آپ آگے بڑھیے. ایمان کیا چیز ہے؟ عمل صالح کیا چیز ہے جس کے لیے ہمارے علماء اسٹیج سے آپ کو بتا رہے ہیں, مسجدوں کے ممبر سے آپ کو بتا رہے ہیں, محفل میلاد کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں, جگہ جگہ آپ کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو, عمل صالح اکٹھا کرو. آئیے ذرا دیکھیے ایمان کیسے کہتے ہیں. اب تو چلتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آقا کی ایک پیاری حدیث پاک لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. اچانک معلم الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہونے کے بعد جبریل امین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا شروع کر دیا. سلام کے بعد جب کلام کرنا شروع کیا تو میرے نبی سے سوال کرنے لگتے ہیں. یہ ممبر پہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو حدیث جبریل بے شک حق ہے, حق ہے. حدیث جبریل کہتے ہیں. لہذا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل سوال پہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, یا رسول اللہ قیامت کیا ہے, یا رسول اللہ میدان محشر کیا ہے, یا رسول اللہ جہنم کیا ہے, یا رسول اللہ جنت کیا ہے, یا رسول اللہ عرش کیا ہے, یا رسول اللہ کرسی کیا ہے, یا رسول اللہ قلم کیا ہے. ایک ایک چیز کو میرے نبی سے جبریل پوچھتے چلے جا رہے ہیں اور میرے آقا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آج سوال کرنے والا معلم الملائکہ حضرت جبریل امین ہے اور جواب دینے والے نور اعلی نور اللہ کے پیارے محبوب ہیں. سوال محبوب سے ہو رہا ہے اور سوال کرنے والے معلم الملائکہ ہے. معلم الملائکہ کی کیا مجال, ان کے اندر یہ کیسی جرات کہ مصطفیٰ سے سوال کرتے. یہ وہی معلم الملائکہ ہے جو معراج کی شب مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے ہیں. بے شک حق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا مقام یہ ہو کہ نبی کے قدموں کا بوسہ لے. بوسہ لینے والا نبی سے سوال کر رہا ہے. کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا کہ جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں وہ مصطفیٰ کو پہلے سے معلوم ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے, غیب کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے, معلم کائنات بنا کر کے بھیجا ہے. کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا؟ اچھی طرح جبریل کو معلوم تھا. میرے امام نے آقا علیہ السلام کے غیب کے بارے میں جب قلم اٹھایا تو لکھ دیا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو کھڑا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, نعرہ غوثیت, یا غوث مسلک اعلی حضرت زندہ باد, سید استار بندی زندہ باد, نعرہ تکبیر. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت جبریل امین نے پہلا سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے. بے شک ایمان کیا ہے. میرے آقا سے سوال ہو رہا ہے. جبریل کو معلوم ہے, نبی جانتے ہیں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا ہے جبریل کیوں پوچھ رہے ہو, کیا اس کا جواب مجھے نہیں معلوم, کیوں پوچھ رہے ہو, اس میں کیا حکمت ہے, اس کے اندر کیا راز ہے کہ جبریل پوچھتے چلے جا رہے ہیں, آقا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. تو رب کی مصلحت یا رب کی مصلحت یہ تھی کہ جب جبریل پوچھیں گے اور نبی جواب دیں گے تو یہ بات صرف نبی اور جبریل تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ یہ بات قیامت تک کے لیے میرے بندوں تک پہنچ جائے گی. سوال جبریل کریں گے, جواب نبی دیں گے اور علم میرے بندوں کو ہو جائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. حق ہے, حق ہے. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماننا ایمان ہے، قبر کے عذاب کو ماننا ایمان ہے، حشر کے حساب و کتاب کو ماننا ایمان ہے، جنت و جہنم کو ماننا ایمان ہے، فرشتوں کو اللہ کی نوری مخلوق ماننا ایمان ہے، عرش کو ماننا ایمان ہے، اللہ کو ماننا ایمان ہے، قلم کو ماننا ایمان ہے۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا شمار کرا دیا، ان ساری چیزوں کو گرا دیا، کہا کہ یہ جبریل ان ساری چیزوں کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ حق ہے سبحان اللہ ایمان ماننے کا نام ایمان قرار دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنا ایمان ہے، روزہ رکھنا ایمان ہے، زکات دینا ایمان ہے، حج کرنا ایمان ہے، صدقہ خیرات کرنا ایمان ہے، میلاد کرانا ایمان ہے، فاتحہ کرانا ایمان ہے، عید بقرعید منانا ایمان ہے۔ میرے نبی نے یہ سب نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے انہی باتوں کا ذکر فرمایا جس کو میں نے بیان کیا کہ ان ساری چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب پتہ یہ چلا اے مسلمانوں، ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور جب ایمان ماننے کا نام ہے اب تو پتہ چلا آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، خطیب اہل سنت کے دل میں کیا ہے، مفتی صاحب کے دل میں کیا ہے، نہ ہم جان سکتے ہیں نہ وہ جان سکتے ہیں۔ جو دل کے اندر ہے وہ چیز تو چھپی ہوئی ہے، لہذا جو مانتا ہے یہ ماننا دل سے تعلق رکھتا ہے، اور ماننا یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور جب چھپی ہوئی چیز ہے تو ایک آدمی وہ کیا کیا مانتا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے سمجھیں گے بے شک کہ وہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے؟ اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اس کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو کہیں دور نہیں، آقا کے بارگاہ میں اس مسئلے کا بھی حل ہو رہا ہے۔ جبریل امین نے دوسرا سوال کر دیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بے شک اسلام کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ آپ کا یہ جواب ہوگا۔ لیکن جب میرے نبی سے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ایمان کو تو آپ نے بتا دیا، اب ذرا بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے جبریل نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، زکات دینا اسلام ہے، جلسہ کرانا اسلام ہے، ٹوپی لگانا اسلام ہے، داڑھی رکھنا اسلام ہے، کرتا پاجامہ پہننا اسلام ہے، میلاد کرانا اسلام ہے، فاتحہ کرانا اسلام ہے، عید بقرعید منانا اسلام ہے، محرم منانا اسلام ہے، 12 ربیع الاول منانا اسلام ہے، سرکار غوث اعظم کی 11ویں منانا اسلام ہے، اور خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی منانا اسلام ہے۔ میں آگے بڑھ کے کہوں گا شب معراج منانا اسلام ہے، شب بارات منانا اسلام ہے، شب قدر منانا اسلام ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا کہ اسلام ماننے کا نام نہیں، عمل کرنے کا نام ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام ماننے کا نام نہیں، عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک ایمان والا اگر وہ اسلام سے وابستہ ہے، اگر اپنے آپ کو اسلام سے سجا لیا تو چہرے میں داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، مسجد میں نماز پڑھنے جاتا نظر آئے گا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا نظر آئے گا، صاحب مال ہونے کے بعد زکات دیتا نظر آئے گا، صدقہ خیرات کرتا نظر آئے گا، نبی کی محبت میں جلسہ کرتا نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا ہے مسلمانوں، یہ ساری چیزیں دلالت کریں گی اس بات پر کہ یہ سب کام کوئی بے ایمان نہیں کرتا ہے، نماز ایمان والا پڑھا کرتا ہے، ایمان والا رکھا کرتا ہے۔ پتہ چلا ایمان کی پہچان کا نام اسلام ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء
رسالت بے شک سبحان اللہ یہ پہچان کا نام اسلام ہے اسلام ہے اور جب ایمان کی پہچان کا نام اسلام ہے تو آئیے چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ایک صحابی رسول میرے نبی کے ہیں ان کے تعلق سے میں ایک بات بیان کرتا ہوں اب دیکھیے کیسے مسلمان ہوتے تھے اور میرے نبی کے مقدس صحابہ ہوتے تھے جن کے اندر ایمان کی دولت بھی ہوتی تھی اسلام کی دولت بھی ہوتی تھی اپنے آپ کو دونوں سے سجا کے رکھتے تھے اور قرآن میں کہا بھی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایمان بھی ہو اسلام بھی ہو بے شک حق ہے دونوں چیزیں جن کے پاس ہو وہی کامیاب وہی لوگ ہیں میرے نبی کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دجانہ بے شک حضرت ابو دجانہ ہے پانچوں وقت میرے نبی کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے لیکن جب فجر میں پہنچتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور جیسے میرے نبی سلام پھیرتے تھے ابو دجانہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتے بے شک اور جلدی اپنے گھر چلا آیا کرتے اور جب گھر آ جاتے تو صحابہ کرام نے کئی روز سے دیکھتے اور آپس میں بات کرتے تھے آخر ابو دجانہ کو اتنی جلدی کس بات کی ہوتی ہے کہ نبی جیسے سلام پھیرتے ہیں ابو دجانہ اٹھ کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اتنی جلدی انہیں کیوں رہتی ہے کہ مسجد میں انہیں سکون نہیں ملتا وہ بے چین رہتے ہیں وہ بے قرار رہتے ہیں جیسے نبی سلام پھیرتے نبی کے پیچھے دعا تک نہیں مانگتے اٹھ کر کے چلے جایا کرتے ہیں آخر بات کیا ہے آپس میں صحابہ بات کرتے تھے لیکن ایک دن صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے آقا معاملہ کیا ہے ابو دجانہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے ابتدا میں دعا نہیں مانگتے معاملہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ آج ابو دجانہ آتے ہیں تو روکو میں ان سے پوچھتا ہوں ابو دجانہ آئے فجر کی نماز پڑھے اور جیسے سلام کے بعد اٹھ کر کے جانا چاہتے تھے ایک صحابی نے کہا ہے ابو دجانہ آپ ٹھہر جائیے گا آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں نماز سے فارغ ہو کر کے اور وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اے ابو دجانہ رکیے آج ابھی مت جائیے گا ابو دجانہ ٹھہر گئے میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو دجانہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ دنیا کے سب سے بری جگہ کا نام بازار ہے اور دنیا کے سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد ہے اے ابو دجانہ تمہیں مسجد میں سکون نہیں جیسے میں سلام پھیرتا ہوں تو اٹھ کر کے چلا جاتا ہے اے ابو دجانہ تجھے اتنی جلدی کس بات کی رہتی ہے ابو دجانہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ابو دجانہ رونے لگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے میرے آقا ماوا مل جا میں کیا کروں اب میں جلدی سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں میرے گھر کے بالکل بغل میں جو میرا پڑوسی ہے وہ ایک یہودی ہے اور اس کے آنگن اور میرے آنگن کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہے اور اس دیوار کے بالکل سٹے ہوئے یہودی کے گھر کے اندر ایک کھجور کا پیڑ ہے اے میرے آقا وہ کھجور کا پیڑ جو ہے وہ پھل دیے ہوا ہے اور رات میں پھل ٹپکتا بھی ہے اور جب پھل ٹپکتا ہے تو کچھ پھل میرے آنگن میں گر جاتے ہیں اور جب کچھ پھل میرے آنگن میں گر جاتے ہیں تو میں اس خوف میں رہتا ہوں میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر اس کی نعرہ رسالت اہل سنت زندہ آباد علامہ صفی کلیم صاحب قبلہ زندہ آباد سید عرفان احمد صاحب قبلہ زندہ آباد علامہ صفی کلیم صاحب قبلہ زندہ آباد سید استار بندی زندہ آباد نامی رضا کانفرنس زندہ آباد شکیل احمد نظامی زندہ آباد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک مولانا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس وقت منبر نور پہ صدر جلسہ قائد اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا صوفی محمد کلیم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات ان کے مقدس اور نورانی چہرے کی آپ حضرات زیارت فرمائے، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ و مولانا سید محمد عرفان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء کرام منبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں۔ بس میں یہ بیان کر کے جب باہر نکلے ان کی نظر کھجور پہ پڑے، وہ ناسمجھ بچے کیا سمجھتے ہیں، کہیں وہ کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں نہ ڈال لے، کھجور اٹھا کے کھانا دے، لہذا ہے میرے نبی اب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ بغیر اس کی اجازت سے میرے بیٹے ایک بھی کھجور کھائے جو ان کے لیے ناجائز ہو، لہذا میں اپنی اولاد کو ناجائز اور حرام کھلانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے دعا نہیں مانگتا ہوں، جلدی سے اٹھ کے چلا۔ ہمارے اور آپ کے آقا کے مقدس صحابی ہیں حضرات حضرت ابو دجانہ آپ چلے جاتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کسی کی کوئی چیز اگر گر جائے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، جتنی جلد اٹھا کے اسے چھپا لیا کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ اس نے کتنے پسینے بہا کر کے اس چیز کو کمایا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے، ہمارے لیکن بچوں کو حرام کھانے سے بچا لیتے تھے، بچوں کو ناجائز کھانے سے بچا لیتے تھے۔ مسلمانوں آج کے دور میں ہم خود حرام کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری اولاد بگڑ گئی، ہماری اولاد وفادار نہ بنی۔ سوچئے، غور کیجئے، اگر اولاد کو وفادار بنانی ہے اور دعا میں تاثیر پیدا کرنی ہے تو حلال کھائیے، حلال بے شک حق ہے، حق ہے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے۔ اور دوسری چیز، حضرت ابو دجانہ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں ایسا کروں تو یہودی کے نظر میں میں نہیں بدنام ہوں گا، میرا اسلام بدنام ہو جائے گا، میرا اسلام بدنام ہو جائے گا۔ لہذا حضرت ابو دجانہ اس کام کو کرتے تھے، جلدی سے آتے تھے، کھجوروں کو بن کر کے یہودی کے آنگن میں ڈال دیتے تھے۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام کا ماننے والا، اسلام کا ایک ادنا سپاہی ابو دجانہ کی سچائی کا یہ عالم ہے، تو جس دین کو مانتا ہے وہ مذہب اسلام کتنا سچا ہوگا، اور جب اسلام اتنا سچا تو اسلام کو لانے والا باقی ہے، اسلام کا سچا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جلسے دستار بندی، پیغام رضا، مولانا امن اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایمان اور اعمال پر زور دیں۔ یہ دو اہم چیزیں جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، ان دو چیزوں کے اوپر زور دیں، اور اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے بھی ہیں۔ بے شک، بے شک، ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، انہی دو کام کو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 2 منزلہ مکان بنا کے آیا یا 5 منزلہ مکان بنا کر کے آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی 4 پہیہ گاڑی خریدا تھا کہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی دنیا کے اندر بہترین دکان کیا تھا کہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی تم نے بینک بیلنس کیا تھا کہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا آپ کی دنیا سے سجدوں کی دولت
معاملے میں ہم زیرو ہیں، جی بے جو شک پوچھا جائے گا اسی معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ پیچھے ہیں۔ آج تو حالات اور معاشرہ سماج ہمارا اس راہ پہ جا رہا ہے کہ اگر ہمارے علماء محنت نہ کریں تو آنے والے وقت میں گھر گھر نچنیاں پیدا ہوں گے۔ بے شک جی جی بے شک بے شک گھر گھر نچنیاں پیدا ہوں جی گے۔ جی بے شک حضرات سماج اس موڑ پہ جا رہا ہے اور اس راستے پہ جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ذہن کو حاضر کیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، پیغام رضا کانفرنس میں آئے ہیں، میرے امام نے کیا پیغام دیا، میرے امام کا کیا پیغام ہے؟ میرے امام کا عالم تو یہ ہے کہ میرے امام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر کے آپ نے اپنی زندگی گزارا۔ آپ کس کے محبت میں ڈوب کے زندگی گزارتے ہیں؟ میرے امام نے شریعت کو سر کے تاج بنا کر کے زندگی گزارا، شریعت کے مطابق اپنی عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ کس حساب سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح، جب سوچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنا دور بھٹک کر کے جا چکے ہیں۔ واہ واہ سوچیں گے تب پتا چلے گا۔ آج بے شمار برائیاں، بے شمار بے حیائیاں، بے شمار گناہ اور پاپ میں ہم اور آپ ملوث ہیں، ہم اور آپ ملوث ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ بولیے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے اندر بیداری لائیے، ابھی تو ابتدا ہے۔ باہر سے آنے والے بڑے بڑے خطبہ تشریف رکھتے ہیں، یکے بعد دیگرے میرے بعد آپ کے سامنے آئیں گے اور ایسے ہی آپ چپ ہو کر کے بیٹھیں گے تو آپ سے کیا سنائیں گے؟ ذرا سوچئے، میرے نبی نے فرمایا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ذرا غور کیجئے، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو باقی کیا ہوگا؟ تو باقی گناہ ہی گناہ ہوگا، بے شک بے شک باقی پاپ ہی پاپ ہوں گے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس 99% گناہ ہوں گے اور ماتر 1% نیکی ہوگی، 1% ایمان ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری جگہ نبی نے فرمایا کہ گناہگار جنت میں نہیں جائیں گے، اگر وہ جائیں گے تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جائیں گے۔ بے شک جب گناہوں کی سزا پانے کے بعد جائیں گے تو جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، یعنی 1% ایمان 99% گناہ، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہاں اس کے ساتھ اس کا پاپ جائے گا وہیں اس کے ساتھ بھی تو اس کا ایمان بھی جائے گا، بے شک بے شک اس کا ایمان بھی تو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ رائی کے دانے برابر جس کے پاس ایمان ہوں گے وہ ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے ساتھ وہ ایمان بھی جائے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمان تو جنت میں لے جانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ایمان جنت میں جانے کے لیے وہ قیمتی دولت ہے جس کی بنیاد پر مسلمان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہاں رائی کے دانے کے برابر ہی صحیح ایمان ہے تو صحیح، اس کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے، اس کے باوجود دوزخ میں جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیا؟ تو میں کہنا چاہوں گا ان علماء کرام کی قدموں کا بوسہ لے کر کے کہ اگر ایمان باہر نکل جاتا اور صرف پاپ لے کر کے وہ امتی اگر جہنم میں جاتا تو پھر جہنم سے نکلنے کا سبب کیا بنتا؟ جہنم سے نکلنے کا ذریعہ کیا بنتا؟ اس لیے وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان اس پاپی کے ساتھ جہنم میں جائے گا اور جب پاپ کے سزا مل جائیں گے تو وہی رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کی رہنمائی کر کے جہنم سے باہر نکلوائے گا، باہر نکلوائے گا اور وہی رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لہذا آپ ایمان میں مضبوطی پیدا کریں، ایمان میں مضبوطی پیدا کریں اور اعمال صالحہ کی ایک
پونجی آپ تیار کریں تاکہ دنیا سے جائیں تو یہ دو عظیم دولتیں لے کر کے جائیں۔ حضرات وقت کی قلت ہے، یہ حدیث جو میں نے حدیث جبریل کو بیان کیا وہ حدیث بہت لمبی چوڑی ہے، اگر اس پہ مکمل گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے مالک و مولا، اب تک میں نے جو کچھ بیان کیا اگر کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے واسطے معاف فرما، صحیح کو شرط قبولیت عطا فرما، اس محفل پاک کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔